حضرات کو یاد ہے ہمارے پہلے خطبے کا موضوع گناہان کبیرہ میں سے ایک اہم اور سنگین گناہ وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ، اس کی قباحت اور سنگینی کے لیے یا اس کو ثابت کرنے کے لیے اور دلیل کے طور پر وہ قرآنی آیات کافی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے۔ کسی کے ملعون ہونے کا مطلب اس کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے۔ ملعون یعنی محروم عن رحمت اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، یہ قابل مذمت ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ یہ کئی خطبوں میں اس کی مذمت پر مشتمل روایات اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات اور قرآن آیات کو پیش کیا گیا۔ جس طرح بعض صورتوں میں کسی کی برائی بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے، غیبت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اسی طرح بعض صورتوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جھوٹ کا مطلب یعنی واقع کے خلاف ایک بات کرنا۔ ابھی باہر موسم صاف ہے، آ کے کوئی کہے کہ موسم ابرآلود ہے، یہ واقع کے خلاف ہے، یہ حقیقت کے خلاف ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعض اوقات غیبت جائز ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات کسی کی برائی کو بیان کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ گمراہ کن گفتگو کرتا ہے، اگر فلاں آدمی آپ کا دوست اس کی مجلس میں گیا تو وہ اس کی گفتگو کو سن کے اس کے عقائد خراب ہو جائیں گے، یہ بے عمل یا بدعمل ہو جائے گا۔ وہاں اس خطیب کی اس کمزوری کو یا برائی کو چھپانا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ یہ اس کی گفتگو گمراہ کن ہوتی ہے، لہذا اس کی گفتگو مت سنو۔ وہ تقریباً کوئی 10-12 صورتیں بیان کی گئی ہیں جہاں پر کسی کی برائی کو بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر آپ کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کے ظلم کی داستان کو، اپنی مظلومیت کی داستان کو جا کے کسی کے پاس بیان کرنے کی آپ کو اجازت دی گئی ہے، لیکن ہر کچھ ناقص کے پاس نہیں۔ وہ جو آپ کو انصاف دلا سکے، ایسے نہیں اشتہار چھاپ دیں یا سوشل میڈیا پر دے دیں، نہیں۔ شوہر نے بیوی پر ظلم کیا ہے تو وہ بیوی ہر کس و ناقص کے پاس جا کے میاں کی برائی نہیں کر سکتی ہے۔ ہمسایہ، بھائی، بہن کو بھائی حصہ نہیں دیتا، وہ سوشل میڈیا پر دینے کا اس کو حق نہیں پہنچتا۔ ایسے آدمی کے پاس جائے کہ جس کے پاس کچھ اختیارات ہیں، جس کی بات مانی جاتی ہے، ایک عالم دین کے پاس جائے اور کہے کہ میں اپنے بھائی سے حصہ مانگتی ہوں اپنی باپ کی جائیداد میں سے، وہ مجھے نہیں دیتا، یہ ایک کمزوری ہے۔ عام حالات میں یہ بات کرنا کہ میرا بھائی وہ والد کی جائیداد میں سے میرا حصہ نہیں دیتا، یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہی بات ایسے آدمی کے پاس جا کے کریں جو اس خاتون کو اس کا حق دلائے، وہاں جائز ہے۔ یا کسی کو گمراہی سے بچانے کے لیے اس کی برائی بیان کرنا، بھائی اس کو مت جاؤ، وہ نماز کے خلاف بولتا ہے، وہ عقائد کے خلاف بولتا ہے، یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو گمراہی سے بچانے کے لیے وہ اس خطیب کی کمزوریوں کی طرف اس کو آپ وہ متوجہ کریں۔ اسی طرح جھوٹ جو گناہ کبیرہ ہے، جس کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی ہے، بعض اوقات جھوٹ یعنی غلط بیانی کرنا، واقع کے خلاف بات کرنا، اس کی اجازت دی گئی ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ ہم آخری خطبے میں یہ بیان کر رہے تھے کہ دو بندوں میں صلح کرانے کی خاطر جھوٹ بولنے، سفید جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔
فارسی میں کہتے ہیں دروغ شاخدار، دروغ شاخدار، ایسا جھوٹ جو سینگ رکھتا ہے، سینگ، کھلم کھلا سفید جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی اصلاح ذات البین کے لیے۔ اور وہ روایت میں نے بیان کر دی، امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو جو وصیت کی ہے، طولانی وصیت، وہ در حقیقت ہمارے لیے ہے۔ آپ اس کے جملوں کو پڑھے، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ امیر المومنین حسن اور حسین سے کہتے ہیں یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو۔ وہ جس طرح آیت تطہیر امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے، حسن اور حسین کی شان میں بھی نازل ہوئی ہے، سوچ بھی نہیں سکتا کہ بندہ کی حسن اور حسین سے یہ کام سرزد ہوں، لیکن کہتے بیٹا حسن یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، ہمیں سنا رہے ہیں۔ جس طرح خدا قرآن میں رسول کو مخاطب کر کے ہمیں سناتا ہے، رسول علی کو مخاطب کر کے وہ ہمیں سناتا ہے، اسی طرح علی بھی حسن اور حسین کو مخاطب کر کے وہ ہمیں سناتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ اصلاح ذات البین، دو مومنین میں صلح کرانا افضل من عامت الصیام والصوم، یہ واجب کے مقابلے میں تو نہیں، ہاں عام مستحب روزہ، یہ رمضان مبارک کے علاوہ باقی جتنے بھی روزے ہیں، دو روزے، ایک عید الفطر کے دن کے بعد عید الفطر کا روزہ یعنی یکم شوال کا روزہ، اور ایک 10 ذی الحج کا روزہ، یہ حرام ہے۔ عاشور کے دن مکروہ ہے۔ ان 3 روزوں کے علاوہ باقی سال بھر کے روزے وہ مستحب ہیں، یعنی سال بھر کے روزے۔ 17 رکعت نماز واجب ہے، 2 17 34 رکعت وہ نوافل ہے، نماز تہجد سمیت۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو بندوں میں صلح کرانا ہے نا، وہ 34 رکعت نوافل اور رمضان المبارک کے علاوہ اور جو 2 حرام اور 1 مکروہ ہے، اس کے علاوہ عام مستحب روزوں اور نمازوں سے 2 مومنین میں صلح کرانا یہ افضل ہے، 2 مومن صلح کرانا افضل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرمایا یہ عجیب ہے، فرمایا کلام جو انسان کرتا ہے، جو بات بھی کرتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ کلام کی 3 قسمیں ہیں، آپ کے ذہن میں کلام کی 2 ہی قسمیں ہیں، تیسری نہیں ہے، لیکن امام نے کلام کی ایک تیسری قسم بھی بیان کی ہے۔ یا آپ کا کلام سچ ہے اور آپ سچے ہیں، ایک، یا آپ کا کلام جھوٹ ہے اور آپ جھوٹے ہیں، تیسری چیز وہ اصلاح ذات البین، یہ ایک تیسری چیز جو ہے نا نئی مل گئی ہے آج۔ ایک کلام، یہ باہر موسم صاف ہے، آپ آگے کہیں کہ موسم صاف ہے، یہ سچ ہے، آپ سچے ہیں۔ اچھا، وہ باہر موسم صاف ہے اور آپ کے کہیں کہ جو ہے نا وہ ہلکی بارش ہو رہی ہے، یہ کیا ہوگا؟ یہ صاف جھوٹ ہوگا۔ ایک تیسری قسم جو سچ بھی نہیں ہے اور جھوٹ بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں امام وہ اصلاح ذات البین ہے، 2 بندوں میں صلح کرانا، ہاں یہ سچ بھی نہیں ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، اصلاح ذات البین۔ ہاں فرماتے ہیں کہ الکلام ثلاثۃ، کلام کی 3 قسمیں ہیں جو گفتگو آپ کرتے ہیں، صدق و کذب و اصلاح ذات البین، ایک سچا کلام ہے، ایک جھوٹا کلام ہے، اور ایک اصلاح ذات البین ہے، یعنی دل سے 2 بندوں کی کدورت کو نکال کے اس کی جگہ محبت کو جگہ دینا، یہ اصلاح ذات البین کہلاتا ہے۔ اچھا، ہم نے ایک عرض کیا جعلت فداک ومن اصلاح بین الناس، یہ اصلاح ذات البین یا اصلاح ذات البین کیا ہے؟ فرمایا قالا تسمع من الرجل، بہت واسطہ پڑے گا یہ اس کا آپ کو، خصوصاً آپ متوجہ ہیں ہمارے ملک کی یعنی مایا ناز جو ہے نا وہ تنظیم امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا یہ سروزہ کنونشن جو ہے نا وہ شروع ہے۔ یہ جو ہے تنظیموں میں، ٹرسٹوں میں، انجمنوں میں وہ اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ تنظیموں سے وابستہ مومنین کے لیے یا طلباء کے لیے یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ہدایات کی طرف توجہ
بہت ضروری ہے. اس میں بہت ایسا ہوتا رہتا ہے جو التفیدہ کو من اصلاح بین الناس یا ذات البین. یہ اصلاح ذات البین کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تسمع من الرجل کلاما، آپ کسی بندے سے دوسرے بندے کے بارے میں کوئی بات سنیں. ایک بندے سے دوسرے بندے کے بارے میں کوئی بات سنیں، وہ بات ایسی ہو کہ اگر وہ اس تک پہنچتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اس کے دل میں وہ بات کرنے والے کے بارے میں کدورت پیدا ہوتی ہے، رنجش پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے. جی ہاں، وہ آپ ایسی بات سنتے ہیں کسی بندے خدا سے کہ فَتَخْبُثُ نَفْسُهُ، وہ بات اگر اس تک پہنچ گئی جس کے بارے میں بات کی ہے تو اب بھی لفظ تو آیا ہوا امام کے کلام میں، اب میں اس میں کوئی جو ہے نا وہ رد بدل نہیں کر سکتا. اس کے نفس میں خباثت آ سکتی ہے، کدورت آ سکتی ہے، نفرت پیدا ہو سکتی ہے. وہ اس غلط یا ناگوار یا دل آزار بات کو سننے کے نتیجے میں فَتَقُولُوا، جو سنا ہے اس کے بالکل الٹ، جو سنا ہے اس کے بالکل الٹ یہی تو سفید جھوٹ ہے. جو سنا ہے اس کے بالکل الٹ آپ کہیں سمعت من فلان قال فیک من الخیر کذا کذا. وہ جس کو آپ نے اپنے کانوں سے دوسرے بندے کے بارے میں برائی کرتے ہوئے سنا تھا، اس کی غیبت کرتے ہوئے سنا تھا، اس کے بارے میں آپ کہیں کہ فلان نے جو ہے نا آپ کے بارے میں یہ جو ہے نا ان الفاظ میں جو ہے نا ماشاءاللہ آپ کی تعریف کی ہے. بابا اس نے برا بلا کہا ہے، اس نے غیبت کی ہے، اس نے اس کو کرپٹ کہا ہے، اس نے اس کو جو ہے نا مثلا وہ جھوٹا کہا ہے، بدعہد کہا ہے، خائن کہا ہے. آپ اس کی بات کو نقل نہیں کرتے، بالکل الٹا کے کہتے ہیں آپ کے بارے میں اس نے جو ہے نا یہ اچھی باتیں کی ہے، خوشگوار باتیں آپ نے کی ہے. خلاف ما سمعت منہ، بالکل جو سنا تھا اس کے الٹ آپ اس کے سامنے آپ بیان کرتے ہیں. تو یہ اصلاح ذات البین ہے. اصلاح ذات البین کی خاطر، دو بندوں میں صلح کرانے کی خاطر، جھوٹ جیسے سنگین گناہ، ڈر لگتا ہے بعض اوقات جو ائمہ معصومین کی روایات میں تعبیریں ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، چھپاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. کل کو معصوم کہیں غریبان پکڑ کر یہ کہیں کہ یہ بات ہم نے اس لیے نہیں کی تھی کہ تم وہ مسجد امام صادق کے نمازیوں سے ڈر کے اس کو جو ہے نا وہ چھپاؤ. زنا سے بدتر کہا گیا ہے، زنا سے جھوٹ کو بدتر کہا گیا ہے. اس سنگین گناہ سے بھی جو بدتر گناہ ہے اس کو اس کی اجازت دی گئی ہے اصلاح ذات البین کی خاطر. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو مومنین کے دلوں میں موجود نفرت یا کدورت کو دور کرنا اور اس کی جگہ مہر و محبت کو جگہ دینا، یہ کتنا جو ہے نا وہ بلند مقام ہے کہ جس کے لیے سفید جھوٹ بولنے کی جو ہے نا وہ معصوم علیہ السلام نے اجازت دی ہے. اور یہ تنظیموں میں بہت ہوتا ہے، دینی تنظیم خصوصاً. اور باقیوں کے بارے میں ہم کیا توقع رکھتے ہیں؟ خالص جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہاں تو وہ جھوٹ بولنا تو آئین میں شامل ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولے بغیر کوئی کام ہی وہاں پر وہ نہیں چلتا. سچ بولنے والے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. وہ خالص سیاسی پارٹیوں سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ غلط بیانی نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے. جو دین کے نام سے، مذہب اہل بیت کے نام سے تنظیمیں بنتی ہیں، کسی بھی نام سے، ہمیں نام سے کوئی غرض نہیں ہے. جی امامیہ آرگنائزیشن ہے، امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، ہمارے سندھ میں تنظیم ہے اصغریہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، اصغریہ آرگنائزیشن ہے. وہ دینی ٹرسٹ ہے، مسجد امام صادق ہے جو میں جانتا ہوں یہاں یہ ٹرسٹ ہے. یہ آپ کی G10 میں الحمدللہ امام حسن ٹرسٹ ہے، ادھر وہ G13 میں ہے، پنڈی میں ہے. وہ جتنے بھی دینی تنظیمیں انجمنیں ہیں وہاں ان باتوں کی ضرورت ہے. وہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر کسی ساتھی نے ساتھی کے بارے میں وہ کوئی غلط بات کی ہے تو اس کی فوراً جو ہے نا دیانتداری سے رپورٹ دینا.
یہ جائز نہیں ہے، یہ چغلی کے مقابلے میں آتا ہے۔ چغلی حرام ہے، بذات خود چغلی حرام ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ، رسول اور امام کو اتحاد اور اتفاق اور ہم آہنگی وہ کتنی پسندیدہ ہے۔ چغلی کی شدید مذمت اسی لیے کی گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑا اور فساد کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ غیبت بھی اسی لیے ہے کہ اس کے نتیجے میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ لہذا تمام مومنین مومنات کو بالعموم اور خصوصاً تنظیموں سے وابستہ افراد، انجمنوں سے وابستہ مومنین اور اسی طرح وہ ٹیررسٹوں سے وابستہ مومنین، ان کو جیسے کہتے ہیں نا چوکنا رہنا چاہیے۔ اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے اور فوراً جو ہے وہ آگے رپورٹ دے دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کا دل جو صاف تھا وہ اس کو بندہ مقدر بنا دیتا ہے۔ اور امیر المومنین کا یہ فرمان یاد رکھیں، ہر فرمان امیر المومنین کا حق ہے، 100% حق ہے اور پتھر پر لکیر ہے۔ فرماتے ہیں الواشی لکا من وشا لکا وشا علیک، جو آدمی دوسروں کی باتیں تم تک پہنچاتا ہے نا، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری بات بھی اس تک پہنچاتا ہے، اس کی بات آپ تک پہنچائے، آپ کی بات اس تک پہنچ جائے، پھر تو لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کنفرم ہے۔ لہذا انسان کو ہر اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں مومنین میں قدرت پیدا ہوتی ہو، اختلاف جو ہے وہ جنم سکتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا اسی پہلے خطبے کے موضوع سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خدا، رسول اور امام اتحاد اور اتفاق کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور انتشار یا اختلاف کو کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ اشارہ کیا جا چکا کہ بھئی دو بندوں میں صلح کرانے کی خاطر اور ان میں اختلاف کو دور کرنے کی خاطر اور ان میں دلوں میں موجود نفرت اور دشمنی کی جگہ وہ الفت اور محبت کو جگہ دلانے کی کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ دوسرے خطبے میں بھی تقریباً اسی قسم کے موضوع کی طرف اشارہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نے پوچھا اپنے کچھ اصحاب سے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، فرمایا آپ نے ایو ار الایمان اوثق، ارا رسی یا رسی کو جو گرے دیتے ہیں نا مختلف، اس کو بٹا جاتا ہے اور پھر بٹ کے اس کو بہت بڑے دھاگے کو بٹا جاتا ہے اور بٹ کے اس کی رسی بنائی جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں دیہاتی لوگ کا طریقہ کار اور تھا، ابھی کارخانوں میں رسی بنانے کا طریقہ کار اور ہے، یعنی گیرا۔ ایمان، آپ نے پوچھا ایمان کا جو مضبوط ترین سب سے مضبوط گیرا ہے وہ کیا چیز ہے؟ حاضرین نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، مولا آپ کی موجودگی میں ہم جو ہے نا وہ لب کشائی کی جرات نہیں کر سکتے، خدا اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور امام کا جو علم ہے وہ ان کا کوئی گڑا ہوا علم نہیں ہے، وہی خود علم جو خدا نے رسول کو دیا ہے، رسول آگے علی تک منتقل کرتے ہیں، علی آگے اپنی اولاد تک منتقل کرتے ہیں۔ لہذا فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، یہ خدا اور اس کا رسول وہ بہتر جانتے ہیں کہ ایمان کی سب سے مضبوط ترین رستی جو ہمیں ایک دوسرے سے وابستہ جو ہے نا وہ رکھتی ہے، مضبوط رسی۔ ایک رسی میں جو ہے نا وہ کئی چیزوں کو باندھا جاتا ہے، جانوروں کو باندھا جاتا ہے، کسی جگہ سے اگر وہ اس کا کوئی گرا یا کسی جگہ سے وہ رسی کمزور ہو جائے گی، وہ رسی ٹوٹ جائے گی اور یہ اس میں باندھے گئے یا وہ پروئے گڑے دانے وہ منتشر ہو جائیں گے، وہ بکھر جائیں گے۔ ایو اور الایمان اوثق، ایمان کی مضبوط ترین رسی کون سی ہے یا گرہ؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، مولا آپ بہتر جانتے ہیں، ہاں اللہ اور رسول اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی کچھ تو بولو، یہ عجیب حدیث ہے، ہاں کچھ تو بولو، صحیح جواب دو گے تو تائید کروں گا، کہیں غلطی ہوگی اصلاح کروں گا، کچھ تو بولو۔
ایک نے کہا، سنا ہوا تھا نماز کی اہمیت کے بارے میں، الصلاۃ عمود الدین، دین کے ستون کی حیثیت رکھتا ہے، معراج المومن، مومن کے لیے معراج یعنی بلندیوں تک پہنچانے کا ذریعہ، معراج عروج سے ہے نا، معراج یعنی عروج کا ذریعہ، سیڑھی ایک معراج ہے، لفٹ ایک معراج ہے، ہوائی جہاز ایک معراج ہے جو آپ کو پستی سے بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ نماز کو معراج المومن کہا گیا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ان کی نظر میں نماز کی اہمیت تھی۔ انہوں نے کہا یا ابن رسول اللہ، نماز، آپ نے فرمایا ان للصلاۃ فضلا، نماز کی فضیلت میں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نماز کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن سب سے مضبوط ترین وہ جو رسی ہے یا گرہ ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے۔ وہ کوشش کرو دماغ پر جو ہے نا وہ زور دو، شاید صحیح جواب دو سکو۔ اس کے بعد انہوں نے نام لیا زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کی افادیت ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے۔ فرمایا ان للزکوٰۃ فضلا، وہ زکوٰۃ کی اہمیت اپنی جگہ، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن سب سے مضبوط ترین جو رسی ہے یا گرہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا روزہ، فرزند پیغمبر فرمایا ان للصوم فضلا، روزے کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس کو ہم بہترین یا مضبوط ترین رسی نہیں کہہ سکتے۔ حج کا نام لیا، عمرے کا نام لیا، جہاد فی سبیل اللہ، یہ فروع دین یہی ہے نا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور پتہ نہیں وہ عمرہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو فقال اللہ رسولہ اعلم، ان سب کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، سب سے مضبوط ترین رسی نماز بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، عمرہ بھی نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے۔ فرمایا مولا تو ہم نے تو جو ہے نا وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں، بس ہمیں تو اور نہیں آتا۔ ان کے وہم و خیال میں بھی شاید نہیں تھا جو ابھی امام بتائیں گے کہ ایمان کے سب سے مضبوط ترین رسی کون سی ہے۔ فرمایا میں نے، ہمارے جد کا فرمان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا نے فرمایا، درود بھیجے نہ کہیں بخیلوں میں شمار نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کی سب سے مضبوط ترین رسی جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی وہ خدا کے لیے قربتاً الی اللہ، کسی سے محبت کرنا، اور والبغض فی اللہ، اور خدا کے لیے یا قربتاً الی اللہ کسی سے بغض رکھنا۔ خدا سے محبت، رسول سے محبت، ائمہ معصومین سے محبت واجب ہے، اور خدا سے نفرت، رسول سے نفرت، امام سے نفرت حرام ہی نہیں ہے، کفر کا باعث ہے۔ جس طرح خدا کا منکر کافر ہوتا ہے، رسول کا منکر کافر ہوتا ہے، اسی طرح امامت کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ امام کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، وہ اسی طرح دائرہ اسلام سے خارج ہے جس طرح خدا کا منکر، رسول کا منکر اور وہ قیامت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے، ان اوثق عرى الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ وتوالی ولی اللہ وتعادی عدو اللہ، خدا کے اولیاء سے محبت کرنا اور خدا کے دشمنوں سے بغض رکھنا، یہ وہی آخری چیز ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے وہ جو فروع دین تم نے رٹے ہوئے ہیں نا، 10 فروع دین کون کون سے ہیں پتہ نہیں مجھے، اور سب کو فی الحال زبانی یاد ہے یا نہیں ہے۔ فروع دین 10 ہے نا، اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، ان میں سے جو 3 ہیں وہ اصول دین کہلاتے ہیں۔ اللہ، توحید اور نبوت اور قیامت، ان کا منکر کافر ہے، جلدی عرض کر رہا ہوں۔ عدل اور امامت، ان کا منکر کافر نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس کے اوپر ہے، نجات اور جنت میں جانے کا دار و مدار عدل اور امامت پر ہے۔ مسلمان بننے کے لیے 12 اماموں کی امامت کا اقرار ضروری نہیں ہے، مومن بن کے جنت کا حقدار بننے کے لیے 12 اماموں کی امامت کا اقرار ضروری ہے۔ تو یہ وہ ہے آپ کا فروع دین میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے،
خمس ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور جس کو سب سے آخر میں بیان کیا جاتا ہے میرا خیال میں پہلے نمبر پر وہ کیا ہے؟ تولا اور تبرع۔ یہ الحب فی اللہ اور بغض فی اللہ وہی تولا اور تبرع ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے کسی سے محبت کرنا اور خدا کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا، یہ ایمان کی رسیوں میں بہترین رسی ہے، بہترین رسی۔ الحمدللہ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا نیچے کے حال میں یا اوپر کے حال میں، وہ سارے کے سارے اس ایک رسی میں جو ہے نا وہ پروئے گئے دانے ہیں، اور اس کے لیے آپ جتنا بھی ہم خدا کا شکر ادا کریں، ہم اس کی شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ ہم ولایت کی لڑی میں یہ جو تشیع کے دانے ہیں نا ان کو وہ پرو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایمان اور ولایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یقیناً آپ متوجہ ہیں امام جعفر صادق بیٹے تھے امام محمد باقر کے، وہ بیٹے تھے امام زین العابدین تھے، وہ بیٹے تھے امام حسین کے، وہ بیٹے تھے امیر المومنین کے۔ پس امام جعفر صادق کتنے واسطوں سے علی کے فرزند بنتے ہیں؟ 4 واسطوں سے۔ ہم امام زمان کو بھی فرزند پیغمبر کہتے ہیں بھائی، امام حسن عسکری کو بھی فرزند پیغمبر کہتے ہیں، وہ 12-10 واسطوں سے فرزند بنتے ہیں۔ امام جعفر صادق 4 واسطوں سے، امام محمد باقر بلکہ آپ کہیں کہ وہ 3 واسطوں سے جو ہے نا وہ 4 واسطوں سے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ میں علی کا فرزند بھی ہوں، ولادت کا رشتہ ہے، اور میرے دل میں علی کی ولایت بھی ہے۔ علی کی ولایت احب علی من ولادتی منہ، میں علی کی ولایت پر جتنا فخر اور ناز کرتا ہوں علی کے فرزند ہونے پر اتنا فخر اور ناز نہیں کرتا۔ یہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بھئی نسب کے بغیر ولایت جو ہے نا وہ نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ نسب کے بغیر ولایت، سلمان فارسی کیا لگتا تھا رسول خدا کا؟ کچھ نہیں، وہ عرب بھی نہیں تھا، قریشی بھی نہیں، ہاشمی بھی نہیں ہے، لیکن محبت نے اور اطاعت نے اہل بیت کے صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ سلمان من اہل البیت، امام جعفر صادق فرماتے تھے کہ اس کو سلمان فارسی نہ کہا کرو، کمال ہے، کہاں پہنچا دیا ہے ولایت نے سلمان کو۔ فرمایا کہ ولایت کے بغیر نسب یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ابو جہل بہت قریبی رشتہ دار ہے رسول خدا کا، وہ جہنم میں جائے گا۔ سلمان فارسی عرب بھی نہیں ہے، لیکن سلمان، ابو ذر، عمار، مقداد، علی روایات میں ہے جنت کے یہ حقدار نہیں ہے، صرف جنت ان کی مشتاق ہے۔ دونوں فریقین کی کتاب میں لکھا ہوا ان 4 کے لیے جنت مشتاق ہے جی۔ اس مقام تک وہ جنت کا محبوب کس چیز نے بنایا ہے؟ ولایت نے بنایا ہے اور اطاعت نے بنایا ہے۔ فرمایا نسب کے بغیر ولایت وہ نجات کا باعث بن سکتی ہے، لیکن ولایت کے بغیر نسب وہ سگا بیٹا بھی ہو وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، واجب ہے، انتہائی مذمت کی ہے ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو اس ولایت کی لڑی میں پرو دیے گئے ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے محبت اس کو ضروری قرار دیا ہے۔ اور کسی مومن کی توہین کو ائمہ معصومین خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی توہین کہا ہے، اپنی توہین قرار دیا ہے۔ ایک شخص سے کہا کہ تم جو ہے نا وہ ابھی تعبیر صحیح نہیں ہے، تم ہمیں اذیت دیتے ہو یا تم ہماری توہین کرتے ہو۔ ان دونوں لفظوں میں سے ایک لفظ آپ نے استعمال کیا ہے۔ فرمایا فرزند پیغمبر میں سوچ بھی نہیں سکتا، میرے الفاظ ہیں، مجھے اس دن کے لیے خدا زندہ نہ رکھے کہ میں آپ کے لیے باعث اذیت بنوں یا باعث توہین بنوں۔ فرمایا براہ راست تم نے ہماری توہین نہیں کی ہے، لیکن تمہیں یاد ہے تم حج پہ جا رہے تھے
اور مقام جوحفہ سے گزر رہے تھے. جوحفہ مین میقات ہے, تقریباً میدان غدیر خم سے کہتے ہیں, میں خود تو نہیں گیا, 13 کلومیٹر کے فاصلے پر جوحفہ ہے. ذوالحلیفہ اصل غالباً اس کا نام ہے. کہا وہ ہمارا ایک چاہنے والا پیدل جا رہا تھا اور تو سواری پر سوار ہو کے جا رہا تھا, اس نے تمہیں کہا تھا میں تھک گیا ہوں, مجھے بھی جو ہے نا سوار کر دے, حالانکہ تیرے پاس گنجائش تھی, تو اکیلا سوار تھا. رسول خدا کے بارے میں ہے کہ رسول خدا اپنے سواری پر سوار ہوتے تھے, گدھے پر سوار ہوتے تھے, اور اپنے ساتھ کسی اور کو بھی ساتھ سوار کرتے تھے. اشرف المخلوقات اس وقت کی سواریوں میں سب سے معمولی سواری پر سوار ہوتے تھے, اور پیچھے بھی کسی صحابی کو وہ سوار کرتے تھے, لیکن تم نے اس سے انکار کر دیا. اس سے مجھے اذیت ہوئی ہے. یہ بھی جلدی آپ کو بتا دوں, وہ جس نے لفٹ مانگی تھی نا, اس نے بذریعہ موبائل امام کو نہیں بتایا تھا. یہ رپورٹ ملتی ہے شیعوں کے اعمال کی, ائمہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کو. امام زمان کے الفاظ ہیں, احتجاج طبرسی میں ہے, تمہارا کوئی عمل ہم سے پوشیدہ نہیں ہوتا. یہ اس کی رپورٹ ہم کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں الحب فی اللہ اور والبغض فی اللہ کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو نماز جماعت کی تاکید کی گئی ہے, نماز جماعت کی تاکید کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ اگر کسی نماز جماعت میں نمازیوں کی تعداد 10 سے زیادہ نہ ہو, اس کا ثواب فرشتے لکھ سکتے ہیں, لیکن 10 سے زیادہ ہو اس کا ثواب اتنا ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اس کو نہیں لکھ سکتے. مصافحہ کی تاکید ہے, نماز کے بعد یا ویسے ہاتھ ملاؤ. مومن کا ہاتھ جب تک مومن کے ہاتھ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے. رسول خدا جب ہاتھ ملاتے تھے اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک اگلا جو ہے اپنا ہاتھ جو وہ نہیں چھڑاتا تھا. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا رسول ائمہ معصومین کی نظر میں اتحاد اور اتفاق کی کتنی وہ اہمیت ہے. اور یہ غیبات یا چغلخوری ان کی مذمت بھی اسی لیے ہے کہ اس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے, لوگوں کی دلوں میں قدورتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں تمام گناہان کبیرہ اور خصوصاً جھوٹ جیسی بیماری سے پرہیز کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من